الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. تمام احباب آواز بلند درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. قابل احترام معزز و محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، علماء کرام، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب قابل عزت، قابل احترام بھائی اور بزرگ، موسم کی شدت کے باوجود جس محبت سے، ذوق سے، شوق سے اللہ جل شانہ کی محبت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رضا کی خاطر ہم سب یہاں جمع ہوئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی، ہم سب کی اس مشقت اور تکلیف کو اپنی بارگاہ میں درجہ عبادت عطا فرمائے، درجہ ذکر عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے. اور اللہ کریم اس مقام کو، اس علاقے کو، اس کے گرد و نواح کو، شہروں کو، بستیوں کو، ڈیروں کو، لوگوں کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر شر سے، ہر وبا سے محفوظ رکھے اور یہاں پہ اپنی رحمت کی، برکت کی کثرت فرمائے، ہدایت کی کثرت فرمائے، شفا کی کثرت فرمائے اور رزق کی کثرت فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ پر تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل صدق اور اہل حق کے ساتھ ہو جاؤ. اہل حق اللہ کی بندگی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و شریعت کی مطابقت میں ہمارے سینوں کو سچائی کے لیے کھولتے ہیں، ہمارے سینوں میں اللہ کا خوف، اس کا ڈر داخل کرتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو، حضور کے ادب کو، حضور کے اہل بیت اطہار کی مقدس کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی محبت اور الفت کو، ان کی پیروی کو ہمارے سینوں کے اندر داخل کرتے ہیں، جس سے، جس خوف الہی سے، جس محبت مصطفیٰ سے، جس محبت اہل بیت سے ہمارے سینے آئینے بن جاتے ہیں، ہمارے سینوں کے اندر روشنی اور نور داخل ہو جاتا ہے. ایک تمثیل بزرگوں میں سے کسی نے قائم کی مثال سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص اس بات پہ بحث کرتا تھا کہ ہمارے لیے ظاہری ارکان اسلام کافی ہیں اور ہمیں کسی باطنی روحانی ذریعہ علم کی ضرورت نہیں ہے. تو درویش نے اس کی بحث سنی
اور اس کی بات سننے کے بعد مسکرا کر کہا کہ ان قریب تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا کہ کیا انسان کو اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو، اپنے اندر کو، اپنے قلب کو، اپنے سینے کو روشن اور منور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو وہ شخص جو بحث کرتا تھا وہ تاجر تھا، تو اس نے اپنا ایک عالی شان مکان تیار کروانا چاہا اور ایک معمار کو رقم دی کہ میں اپنا قافلہ لے کے تجارت پہ جا رہا ہوں اور میرے آنے سے پہلے میرا یہ مکان مکمل تیار کروا رکھنا۔ وہ شخص چلا گیا، معمار نے اس کا مکان بنوایا، مکمل کیا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے مکان کا جائزہ لیا، مکان مکمل تھا، دیواریں مضبوط تھیں، مزین تھیں، نقش و نگار تھے، قالین بچھے ہوئے تھے، فانوس لٹکے ہوئے تھے، ان میں شمعیں روشن تھیں، رنگ و روغن کیا گیا تھا، کہیں گلدان پڑے تھے، کہیں لکڑی کا کام تھا، کہیں سنگ مرمر کا کام تھا، اور اس طرح پورا وہ محل نما گھر تزئین سے، آرائش سے، نقش و نگار سے اس نے بہت ہی خوبصورت بنایا۔ لیکن تاجر معمار پہ خفا ہو گیا اور اس نے اس کو سخت ڈانٹا کہ تم نے اتنا بڑا گھر بنایا، اتنی رقم میری دی ہوئی اس پہ صرف کی، نقش و نگار بنائے، فانوس لٹکائے، شمع لگائی، قالین بچھائے، قیمتی پتھر لگایا، قیمتی لکڑی لگائی، مگر تم نے اس میں نہ تو کوئی کھڑکی رکھی ہے اور نہ ہی کوئی روشن دان رکھا ہے۔ اب اس گھر کے اندر یہ اتنا عالی شان ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا قوی اور پختہ ہے، دیر پا ہے، مگر اس کے اندر تم نے نقص یہ پیدا کر دیا کہ نہ تو اس میں تازہ ہوا داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر روشنی داخل ہو سکتی ہے۔ وہ ڈانٹ رہا تھا اس معمار کو، تو اس کے عقب سے، اس کے پیچھے سے وہ درویش نمودار ہوا اور اس درویش نے کہا کہ اے بندہ خدا، یہ تیرے سوال کا جواب ہے کہ جتنی مضبوط عمارت اعمال کی بنا لو، اسے علم سے، لغت سے، مسائل سے جتنا مزین کر لو، لیکن اگر دل کی کھڑکی نہیں کھلی تو نہ سورج کی روشنی آ سکتی ہے، نہ چمن کی ہوا اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، جو دل کی کھڑکی ہے، جسے حضرت سلطان العارفین صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل ایسا ملیا جس دل دی تاکی لائی ہوئی۔ مرشد کامل کی، اہل صدق کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ہمارے عمارت کے اندر اس کھڑکی کو کھول دیتے ہیں جس کھڑکی سے ہمیں وہاں کی روشنی بھی نصیب ہوتی ہے اور وہاں کی تازہ ہوا بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ہوا نصیب نہ ہو تو اس گھر کے اندر ممکن ہے کہ جلتی ہوئی شمعوں سے، اس گھر کے اپنے اندر جلتی ہوئی شمعوں کے دھوئیں سے ہمارا دم گھٹ جائے، تو اس کے اندر وہ وینٹیلیشن کا نظام رکھنا پڑتا ہے، روشنی کے باہر سے آنے کا نظام رکھنا پڑتا ہے، ہوا کی گردش کا نظام رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ انسانی وجود کی جو عمارت ہے جسے ہم اپنے اعمال اور علم سے مزین کرتے ہیں، اس انسانی وجود کی عمارت کے اندر ایک کھڑکی ہمیں عالم بالا کی طرف، عالم لاہوت کی طرف، دنیا انوار اور دنیا تجلیات کی طرف کھولنی پڑتی ہے، جہاں سے اس کی رحمت بے پایا ہمارے وجود کے اندر داخل ہو کے ہمارے وجود کو اندر سے تر و تازہ
اللہ نے ارشاد فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اہل صدق کے ساتھ ہو جاؤ، اہل یقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم ہے، یہ اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ جب تک ایمان والے رہیں گے، جب تک اللہ پہ تقوی اختیار کرنے والے رہیں گے، تب تک اس زمین پہ اللہ کے نیک اور سچے برگزیدہ بندے بھی موجود رہیں گے۔ جب تک ایمان رہے گا تب تک اہل صدق رہیں گے، اور ایمان والوں کی نشانی یہ بیان کر دی کہ وہ اہل صدق اور اہل یقین کے متلاشی رہیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ استدلال کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ زمین اللہ والوں سے خالی ہو گئی، کوئی یہ کہے کہ یہ زمین اہل صدق سے خالی ہو گئی، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ زمین اللہ کے نیک بندوں سے خالی ہو گئی، تو بنیادی طور پہ وہ اس آیت کے ساتھ اپنا تنازع پیدا کر رہا ہے، کیونکہ جب تک ایمان موجود ہے، جب تک تقوی موجود ہے، تب تک اس زمین پہ اللہ والے موجود ہیں اور صادقین موجود ہیں، اور تب تک ایمان والوں کے اوپر ان کی تلاش کرنا، ان کی جستجو کرنا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ان کے ساتھ ہو جانا اللہ نے لازم قرار دے دیا۔ اس لیے امام راضی فرماتے ہیں انہ تعالی امر المؤمنین بالکون مع الصادقین، ومتى وجب الكون مع الصادقین فلا بد من وجود الصادقین فی کل وقت، اور جب صادقین کے ساتھ ہونا واجب ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جب تک قرآن موجود ہے، جب تک قرآن کی پیروی کرنے والے موجود ہیں، تب تک مومنین پر یہ لازم ہے کہ وہ اہل صدق و یقین کو تلاش کریں اور اہل صدق و یقین کی معیت کو اختیار کریں۔ اس لیے اللہ والوں سے دوستی کرنا، اللہ والوں کا حامی ہونا، اللہ والوں کے ساتھ ہونا، یہ امر ربی ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ والے زمین سے اٹھ گئے، یہ بنیادی طور پہ قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ وہ شخص خود کنٹرڈکٹ کر رہا ہے اور تضاد کر رہا ہے کہ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ صادقین موجود رہیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یاد رکھیں کہ اس زمین سے اولیاء اللہ کا انکار تو ابلیس نے بھی نہیں کیا، صالحین کا، نیکوکاروں کا، صادقین کا انکار ابلیس نے بھی نہیں کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میرے خلیفے کو، میرے نائب کو سجدہ کرو، تو سب ملائکہ نے کہا، سب ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس بگڑ گیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے صف ملائکہ سے نکال دیا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ قسم اٹھائی، قال رب بما اغویتنی لأزجنن لهم في الارض ولأغوینہم اجمعین، اے پروردگار اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گمراہیوں کو خوب آراستہ کروں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے جن پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ یوم ازل جس دن ملائکہ کو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا، فرشتے سجدہ کرتے ہیں، ابلیس انکار کرتا ہے، ملائکہ کی صف سے باہر کر دیا جاتا ہے،
قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ اقرار کرتا ہے کہ اگر مجھے یہ مہلت ملی ہے تو میں زمین پہ جا کے فساد پھیلاؤں گا، میں زمین پہ جا کے بنی آدم کو گمراہ کروں گا، میں ان کے اعمال بد کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا، لیکن تیرے مخلص بندوں پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ زمین کبھی بھی اللہ کے مخلص بندوں سے خالی نہیں ہوگی۔ کئی احادیث مبارکہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین پہ کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ تو قیامت سے پہلے اس زمین پہ اللہ والے موجود ہوں گے، اس زمین پہ مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والے موجود ہوں گے، اس زمین پہ اللہ کی رغبت دلانے والے، اللہ کی محبت پیدا کرنے والے اور عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے موجود ہوں گے۔ اس زمین پہ اللہ کی طلب میں، اللہ کی چاہت میں، اس کی خوشنودی کی جستجو میں، اس کی رضا کی آرزو میں اپنی زندگیاں بسر کرنے والے موجود ہوں گے۔ یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس چیز کی تلقین فرمائی، اور یہ بات بنیادی طور پہ شرف آدمیت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ وہ آدم جس کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، جس کو اللہ نے مسجود ملائک بنایا، جس کو اللہ نے تاج کرامت عطا کیا، جس کو اللہ نے عزتوں سے سرفراز کیا، جس کو اللہ نے اپنے اسماء کا علم عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام کی پشت سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء پیدا فرمائے، ایسے اشخاص پیدا فرمائے جن پہ اس نے وحی کی، ایسے اشخاص پیدا کیے جن سے اس نے کلام کیا، ایسے اشخاص پیدا کیے جن کو اس نے اس کائنات کی ہر ایک چیز کے اوپر برتری عطا فرمائی، اور اس سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد اس آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر اللہ نے یہ شرف جاری فرمایا کہ ان کے سینے نور ولایت سے منور کر دیے، نور معرفت سے منور کر دیے، نور حقیقت سے منور کر دیے، اپنے عرفان سے منور کر دیے، اپنے انوار سے منور کر دیے، اپنی تجلیات سے منور کر دیے۔ اور اس لیے جب تک یہ زمین قائم ہے اور جب تک اس کے اوپر بنی نوع انسان موجود ہے، یہاں پہ ایسے سینے موجود رہیں گے جو آدم کی میراث کے وارث رہیں گے، ایسی پیشانیاں موجود رہیں گی جو آدم کے انوار کی وارث ہوں گی، وہ سینے جو سینہ آدم کے وارث ہوں گے، وہ پیشانیاں جو پیشانی آدم کی وارث ہوں گی، وہ سلسلہ نبوت کے بعد وہ انوار اللہ نے اولیاء کو عطا کر دیے۔ اس لیے قیامت تک اس زمین کے اوپر اللہ کے نیک اور اللہ کے ولی موجود رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ زمین کبھی اہل اللہ سے خالی نہیں ہوتی، یہ زمین کبھی اللہ والوں سے خالی نہیں ہوتی۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، اسب ہمت سوئے اختر تافتی، عالم مسجود را نشناختی۔ تیرا سانحہ یہ ہے بندہ خدا کہ تو نے اپنی ہمت کا گھوڑا ستاروں کی طرف تو دوڑا دیا، شناس تو بن گیا، نجومی تو بن گیا، ستارہ شناس تو بن گیا، مگر آدم کو نہ پہچان سکا۔
اس کے لیے حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، میں خاک زندہ ہوں تابع ستارہ نہیں۔ انسان ستاروں کی جا کر تو پہچان کر لیتا ہے، ستاروں کی طرف تو ہمت کا گھوڑا دوڑا دیتا ہے، مگر زمین پہ چلتے ہوئے آدم کی شناخت نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آدم کو دیکھنے کے لیے آدم شناس نگاہ ضروری ہے۔ آدم کو دیکھنے کے لیے آدم شناس نگاہ ضروری ہے، جس کے اندر محبت ہو، اس کی جس کے اندر خلیفت اللہ کی عظمت کا ادراک ہو، جسے اکثر ناچیز عرض کرتا ہے، اور یہ بھی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مسنوی شریف میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب اللہ نے حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس بگڑ گیا، سب سے پہلے جس نے سجدہ کیا وہ جبریل امین تھے، باقی تمام ملائکہ نے جبریل کے بعد حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ یہاں سے آدم کے بارے میں دو نقطہ نظر پیدا ہوئے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ مٹی کا پتلا ہے، یہ مٹی کا پتلا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، میرے بعد بنا ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، میں آپ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، اس کی کیا اوقات کہ میں اسے سجدہ کروں؟ تو اس نے آدم کا ظاہر دیکھا اور اس کی عظمت سے انکار کر دیا، اور عظمت آدم کا انکار اسے نافرمانی خدا تک لے گئی۔ دوسرا نقطہ نظر جبریل کا تھا، جس نے اولاً تو حکم خدا کو دیکھا، مگر اس کے سینے کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے پیکر نوری کے اندر آدم کے لیے حسد نہ تھا، آدم کے لیے کینہ نہ تھا، اور خود اپنی ذات کا تکبر نہ تھا، اس لیے کہ اس نے پیشانی آدم کے اندر اس نور کو جلوہ کر دیکھا۔ تو جو آدم کا ظاہر دیکھتا ہے، اس کے نزدیک یہ جنگ کے دوران مار دیے جانے کے قابل ہے، جو کچھ آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک طرف وہ پیکر وہی ہے، آدم وہی ہے، مگر دیکھنے والی آنکھ جبریل کی ہے، اور جب جبریل کی آنکھ سے آدم کو دیکھا جاتا ہے تو آدم کی تعظیم اور آدم کی تکریم میں فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جبریل کی نگاہ صرف آدم کے ظاہر پر نہیں ہے، بلکہ جبریل آدم کے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کا جو نقطہ نظر ہے، صادقین کا جو نقطہ نظر ہے، اہل اللہ کا جو نقطہ نظر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو محض 5-6 فٹ کا ایک پیکر نہیں بنایا، اس کے وجود کے اندر، اس کے بدن کے اندر ایک کائنات کبیر کو آباد کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں پہچاننے والی آنکھ چاہیے، ہر چیز کو اپنے نقص سے قیاس نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز کو اپنے ناقص کے پیمانے پہ نہیں ناپنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے جبریل کی عقل کامل کی ضرورت ہے، دل کی وادی میں آنا چاہیے، کیونکہ دل کی آنکھ سے آدم کو دیکھنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ اس لیے جب بچہ دیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ ہر چیز کی فوراً معرفت حاصل نہیں کر لیتا، بلکہ اشیاء کو جاننے اور سمجھنے کے لیے بچہ بھی آپ کو دیکھتا ہے اور بڑا بھی آپ کو دیکھتا ہے۔ بچے کا آپ کو دیکھ کے تاثر اور ہوتا ہے، بڑے کا آپ کو دیکھ کے تاثر اور ہوتا ہے۔ بچہ بھی ساکٹ کو دیکھتا ہے جس کے اندر بجلی آتی ہے، اور بڑا بھی اس ساکٹ کو دیکھتا ہے جس کے اندر بجلی آتی ہے، مگر دونوں کا اس ساکٹ کے ساتھ معاملہ مختلف ہوتا ہے، دونوں کا آپ کے ساتھ معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اس لیے
اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچے کے درجے سے بلندر لے کے آؤ جب تم خلیفۃ اللہ کو دیکھنے لگے ہو، جب تم بنی آدم کو دیکھنے لگے ہو، جب تم انسان کو دیکھنے لگے ہو۔ اس لیے اس تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس تلقین کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، بولنے کے لیے اس تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، آداب کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ لیکن یہ وہ تعلیم نہیں جو آج کل ہم واٹس ایپ سے اور فیس بک سے حاصل کرتے ہیں۔ آج کل ایک محاورہ ہے، کوئی بھی آدمی بات چیت کہیں شروع کرنے لگتے ہیں تو جی میں سوشل میڈیا تک کدھر میں کیا ہے، تو بھئی سوشل میڈیا کیا حوالہ ہے بات کرنے کا؟ آپ کو پتہ یہ کہاں سے آ رہی ہے بات؟ پرانے لوگ جو تھے، آپ اگر اینتھروپالوجی پڑھیں، پرانی تاریخ پڑھیں، جو اینشینٹ وزڈم ہے، اینشینٹ وزڈم کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس ندی کا سرچشمہ معلوم نہیں ہوتا تھا، لوگ اس کے کنارے بستی آباد نہیں کرتے تھے۔ جس ندی کا سرچشمہ معلوم نہیں ہوتا تھا، اس دریا کے یا اس ندی کے کنارے لوگ بستی آباد نہیں کرتے تھے، پہلے معلوم کرتے تھے کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے، یہ آغاز کہاں سے کرتی ہے۔ جو علم ہوتا ہے میرے بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جسے علم کا سرچشمہ موجود نہیں، جس علم کا سرچشمہ موجود نہیں کہ یہ علم پھوٹا کہاں سے، آپ اسے حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کے لیے مفید ہے یا آپ کے لیے مضر ہے، آپ اسے نہیں جانتے۔ اور خاص طور پہ یہ اتنا دھندلا جو علم سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا جاتا ہے، کس کو تصدیق ہے اس کی؟ وہ چاہے سیاست کے بارے میں ہو، معاشرت کے بارے میں ہو، مذہب کے بارے میں ہو، دین کے بارے میں ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، سب سے غیر محتاط ذریعہ علم سوشل میڈیا ہے۔ اب شاید یہ بات کہنی بہت سے دوستوں کو عجیب لگے، لیکن ایک صاحب نے یہ جب ارطغرل سیریز آئی تو ایک صاحب نے پوری ایک معلومات افزا ویڈیو بنائی اور وہ دوستوں نے بھیجی اور مجھ تک بھی پہنچی کہ جی وہ ارطغرل کا ایک سپاہی تھا جو کلہاڑے سے لڑتا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کی 120 سال عمر تھی اور یہ اپنے کلہاڑے کے ساتھ ہی اس نے ساری زندگی جہاد کیا تھا اور یہ شہید ہوا تھا فلاں قلعے کو فتح کرتے ہوئے اور یہ اپنے کلہاڑے کے ساتھ ہی شہید ہوا تھا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ارطغرل کی تاریخ جو کتب کے اندر موجود ہے وہ کل ملا کے 3.25 صفحے بنتے ہیں۔ جو معلوم تاریخ ہے ارطغرل کی وہ 3.25 صفحات سے زیادہ نہیں ہے، باقی جو کچھ ہے یہ افسانہ اور کہانی موٹیویشن کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے تاریخ کا ریفرنس بنا لیا جائے۔ تو وہ اس شخص نے جو کلہاڑے والا ہے، میرا خیال ہے ترگت، اس کا جو ایکٹر تھا، اس کا ایک انٹرویو آیا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن پہ، جس میں اس سے سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ جی یہ آپ نے کلہاڑے کے ساتھ لڑ کے ایک کردار کو زندہ کیا، تو اس نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ اس نے کہا جی تاریخ میں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو تربت سپاہی تھا کیا وہ واقعی کلہاڑے سے لڑتا تھا یا نہیں۔ جب ہمارے ٹرینر آئے تھے قازقستان سے ہمیں سکھانے کے لیے، تو ہم نے کسی نے تلوار سیکھ لی، کسی نے وہ چھوٹے چھرے وغیرہ کے ساتھ لڑنا سیکھ لیا، کسی نے 2 منہوں والی تلوار سے لڑنا سیکھ لیا۔ مجھے اچھا لگا، میں نے کلہاڑے سے لڑنا سیکھ لیا۔ نہ اس کا تاریخ سے تعلق، نہ اس کا حقائق سے تعلق،
اور ساری قوم اس بات کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ جو تربت سپاہی تھا وہ کلاڑی کے ساتھ شہید ہوا اور 120 سال کی عمر میں شہید ہوا. یہ کیا ذریعہ کیا ہے اس تاریخ کا؟ سورس کیا ہے اس تاریخ کا؟ ابھی ملک کے اندر ہر چوتھے چھٹے مہینے ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہوتی ہے. یہ کون پھیلاتا ہے؟ یہ کہاں سے یہ ویڈیوز آتی ہیں؟ کہاں سے یہ علم آتا ہے؟ کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں؟ نہ ان کا سرچشمہ موجود ہوتا ہے، نہ ہمیں ان کا آغاز پتہ ہوتا ہے، نہ ہمیں ان کی اصل پتہ ہوتی ہے، نہ ہمیں ان کی نسل پتہ ہوتی ہے. ہم ان کے پیچھے اندر بھاگ رہے ہوتے ہیں خبروں کے پیچھے. اور اگر آپ مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھیں میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر جو شدت ہے مذہبی طور پہ، آپ محسوس کریں، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے پوچھیں جنہوں نے مستند ذرائع سے علم حاصل کیا، کسی کامل استاد کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کیا، کسی کامل شیخ کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کیا، جن کا سر چشمہ معلوم تھا ان کا علم کہاں سے آیا، ان کی سند کیا ہے، ان کا اعتبار کیا ہے، ان کی معتبری کیا ہے. اور آج جو میری نسل ہے، جو میرے ایج فیلوز ہیں، جو نہ کسی کامل استاد کے سامنے بیٹھے، نہ کسی کامل شیخ کے سامنے بیٹھے، نہ کسی مستند ذریعے علم کے سامنے بیٹھے، انہیں کچھ معلوم نہیں دین کیا ہے، بحث کیا ہوتی ہے، اختلاف کیا ہوتا ہے، اصول اختلاف کیا ہوتا ہے، حد کیا ہوتی ہے، لمٹ کیا ہوتی ہے. پچھلے دنوں آپ دیکھیں، پچھلے 1.5 سال 2 سال میں جو مباحث چھڑے سوشل میڈیا پہ، وہ صدیوں سے وہ مباحث موجود تھے، مگر ان کا یہ طریقہ نہیں تھا کبھی یہاں بیان ہونے کا. یہ فساد کا ذریعہ نہیں تھا یہاں پہ. لیکن اب جو لوگ اپنے اختلافات کو بیان کر رہے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں، ان کا مقصد صرف ویورشپ لینا ہوتا ہے، ان کا مقصد صرف لائکس لینا ہوتا ہے، ان کا مقصد صرف بزنس لینا ہوتا ہے. امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا مناظرہ کرتے ہوئے، تو آپ نے ان کو دیکھ کے منع فرمایا کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا مناظرہ کرنے کا. تو انہوں نے جواباً کہا، انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ بھی تو مناظرہ کرتے ہیں، اگر میں نے مناظرہ کر لیا تو اس میں کون سی بری بات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا کہ نحن نتکلم کأن الطیر علی رؤوسنا، جب ہم مناظرہ کرتے ہیں تو ہم اتنے ادب سے مناظرہ کرتے ہیں جس طرح ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ہم نے جنبش بھی کی تو یہ پرندے اڑ جائیں گے. وَأَنْتُمْ تَتَكَلَّمُونَ وَيُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ كُفْرَ صَاحِبِهِ، لیکن جب تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تم ابھی ایک کو یقینی طور پہ کافر ڈکلیئر کر کے اٹھو گے. یہ جو جمعہ بازار ہے کفریہ فرقوں کا، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، جو بچ گیا وہ بھی کافر، جو نہیں بچا وہ بھی کافر، یہ رافضی ہے، وہ خارجی ہے، یہ ناصبی ہے، یہ گمراہ ہے، وہ بے دین ہے. میرے بھائیو، یہ رویہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ شدت ہمیں کب پیدا ہوئی؟ یہ طور، یہ طریقہ ہم نے کب اختیار کیا؟ جب سے ہمارے درمیان سے اللہ والوں کا طریقہ تربیت اٹھا. اولاً انگریز کے آنے کے بعد، اور ثانیاً جو پاکستان کے اندر مختلف مذہبی تجربات ریاست نے کیے،
خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، اور اس کے بعد جس طرح کی شدت پسندی نے یہاں پہ فروغ پایا، اور خود مدارس کا یہ عالم ہے کہ 1000 برس تک جو کتب ہمارے سینوں کی روشنی تھی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جنہوں نے علماء کی تربیت کی، مشائخ کی تربیت کی، عوام کی تربیت کی، لوگوں کی تربیت کی، ان کتب کو ہم نے غیر ضروری سمجھ کے نکال دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود علماء کو آداب لباس نہیں معلوم، خود علماء کو اپنا اصول نہیں معلوم، کہ اگر جلال الدین رومی کوئی بات کہتا ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ، امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قوت القلوب، حضرت فرید الدین عطار کی منطق الطیر، اور یہ سب وہ عظیم کتب تھیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کی بنیاد بنائی۔ یہاں پہ امن، سکون، آشتی، بقائے باہمی، احترام باہمی کی بنیاد رکھی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، معاملہ کر سکتے تھے، سن سکتے تھے، ایک دوسرے کو اختلاف کے باوجود محبت کی نظروں سے دیکھ سکتے تھے۔ وہ سارا اصول اٹھ گیا، وہ سارا طور طریق اٹھ گیا، شدت باقی رہ گئی، جذباتی تقریریں باقی رہ گئی، گلے پھاڑنا باقی رہ گیا۔ جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود احترام کرنا سیکھو، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا آنسو پوچھنا سیکھو، اختلاف کے باوجود اپنے بڑوں کا ادب ترک نہ کرو، اختلاف کے باوجود اپنے چھوٹوں سے محبت ترک نہ کرو، اختلاف کے باوجود رحم کا دروازہ کبھی بند نہ کرو، اختلاف کے باوجود عدل کا دروازہ کبھی بند نہ کرو، اختلاف کے باوجود کسی کو اپنے سینے سے دھتکارے مت۔ اس لیے بزرگان دین یہ کہتے تھے کہ من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف، جو یہ چاہے کہ وہ اللہ کا ہم نشین بن جائے، اسے ایسی رحمت ملے، ایسا پیار ملے جو بارگاہ الہی کے لیے سوچا جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھے، اس لیے کہ وہ محافل ہیں جو محبت بانٹتی ہیں، جو پیار بانٹتی ہیں، جو اخوت بانٹتی ہیں، جو برداشت بانٹتی ہیں، جو احترام بانٹتی ہیں، جو مرفت بانٹتی ہیں، جو محبت بانٹتی ہیں، جو حقیقت بانٹتی ہیں، جو جڑ کے رہنا سکھاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے مولانا ارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سایہ یزدان دولت بندہ خدا، جیسے اللہ پاک نے فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن ان 5 لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ وہ سایہ کس چیز کا سایہ ہے؟ وہ سایہ رب کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے، وہ رب کی طرف سے امان کا سایہ ہوتا ہے، وہ رب کی طرف سے بخشش کا سایہ ہوتا ہے۔ کہا زمین پہ تم اگر رب کی بخشش ڈھونڈتے ہو، زمین پہ اگر رب کی رحمت ڈھونڈتے ہو، زمین پہ اگر رب کی امان چاہتے ہو، تو کسی اللہ کے نیک بندے کے پہلو میں آ جائے، اس لیے کہ وہ رب کی امان ہوتا ہے، وہ رب کی رحمت ہوتا ہے، وہ رب کی طرف سے ہمارے لیے ایک رحمت کا فرشتہ بن کے آتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین، اہل صدق کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ ہمارے سینے کے اندر اس نور کو پیدا کرتے ہیں، جو نور حقیقت انسانیت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں ایک بڑی دلچسپ حکایت دیکھ رہا تھا
حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے 3 دفتر میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک کاہل آدمی تھا، سست آدمی تھا، اور وہ ہر وقت یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ رب العالمین مجھے خزانہ دے اور بغیر محنت کے دے، مجھے خزانہ دے اور بغیر محنت کے دے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کی تعداد کافی مقدار میں موجود ہے۔ تو اس شخص نے 7 برس تک یہ دعا کی، لوگ اسے دیوانہ کہتے، بچے اس کا مذاق بناتے، عورتیں اس پہ جملے کستی کہ یہ کیسا نادان احمق ہے جو بغیر محنت کے روزی مانگتا ہے۔ تو مولانا بیان کرتے ہیں کہ 7 برس گزرے مگر وہ اپنی دعا سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اپنے گھر کے سین میں، ایک بڑا قوی طاقتور بیل آیا، اس بیل نے اس کے دروازے کو ٹکر ماری اور اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور وہ سست تو پہلے ہی تھا، بے محنت روزی کی تلاش میں تھا، اس کہ ہوئے نہیں تو یہ ڈانس میری دعا کی قبولیت ہے۔ وہ آج کل دے کسانیاں آ رہی نہیں بھئی 7 رلونجن دے ایک دان ادا دے تو نہیں ڈالا۔ اس اکیلے اللہ کے بندے نے رسی ڈالی اور دان کو گما دیا، چھری چلائی، کسائی بلایا، بھئی اس کے ٹکڑے کرو، اللہ نے میری روزی بھیج دی ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اس بیل کا مالک آ گیا اور اس نے کہا کہ میری ملکیت تھا، تو نے کیسے ذبح کر دیا؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تمہارا اگر کوئی جھگڑا بنتا ہے تو جا کے خدا سے پوچھو جس نے میری دعا قبول کی ہے، میرے پاس تو آنے کا جواز نہیں بنتا، میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی، اس نے یہ بیل میرے گھر بھیج دیا میری روٹی بنا کے۔ تو وہ شخص اس کو مارتا پیٹتا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں لے گیا اور اس نے کہا اے نبی اللہ نے آپ کو زبور عطا کی، اللہ نے آپ کو عدل عطا کیا، اللہ نے آپ کو لحن عطا کیا، آپ منصف ہیں، آپ عادل ہیں، اس شخص کو دیکھیں جس نے میرا بیل مار دیا اور میں نے کہا کہ میرا بیل دو، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی اور یہ اس دعا کی قبولیت ہے، آپ یا تو اس شخص سے مجھے بیل واپس دلوائیں یا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص کو تنبیہ کی، اسے فرمایا کہ تم فوری طور پہ اس کے بیل کی قیمت ادا کرو چاہے تمہیں قرض لینا پڑے۔ تو اس شخص نے کہا اللہ کے نبی میں نے اللہ سے دعا کی تھی 7 برس تک، اس شہر کے بچے بوڑھے سبھی جانتے ہیں کہ مجھے بغیر روزی کے رزق تھے اور یہ بیل جو تھا یہ بغیر روزی کے رزق تھا، اب میں نے لے لیا تو یہ تو اللہ کی طرف سے عطا تھی تو میں نے لے لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پہ جب تعزیر جاری فرمانے کا حکم کیا تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں پھر گر گیا اور رونے لگا اور اس نے کہا کہ مولا تیرا داؤد بھی میرے ساتھ نہیں ہے، اب سوائے تیرے کون اس بات کو جانتا ہے کہ یہ رزق مجھے تو نے بھیجا ہے، تو حضرت داؤد کے سینے میں اس بات کو ڈال دے، میری محبت کو ڈال دے اور میرے حق میں فیصلہ ڈال دے ان کے دل میں۔ تو داؤد علیہ السلام نے جب اس کی آہوزاری سنی تو انہوں نے بیل کے مالک کو کہا کہ کل تک کی مہلت دو مجھے، میں اس کے بارے میں وحی کا انتظار کروں گا اور پھر جو فیصلہ ہوگا وہ سناؤں گا۔ حضرت داؤد رات کو مصلی پہ حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں
نماز ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چھپے ہوئے راز حضرت داؤد کے سینے پہ واضح کر دیے. صبح حضرت داؤد کا دربار لگا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں وہ دونوں شخص آ گئے جس نے بیل حلال کیا تھا اور جو بیل کا مالک تھا، دونوں آ گئے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیل کے مالک کو کہا کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم اپنا بیل اس کو معاف کر دو، اپنا بیل اس کو معاف کر دو. پرے پنچایت آپ جان کے سچے بندے کے خلاف پنچایتی فیصلہ دیتی بیٹھا ہوئے تو کون اسے مانتا ہے؟ اور وہ بھی بڑا دل ملایا. اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام میں تو آپ کے انصاف پہ بھروسہ کر کے آیا تھا، یہ کیسا انصاف ہے؟ اس نے میرا بیل مار دیا، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو بخش دوں. جب اس نے اختلاف کیا حضرت داؤد کے فیصلے سے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو اس کو وہ بیل بھی بخش دے اور تیرے پاس جتنا مال ہے اپنا مال بھی اس کو بخش دے. اس شخص نے کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے؟ بیل میرا، مالک میں، اس نے ہضم کیا، ہڑپ کیا، قتل کیا، میرا بیل کھا گیا، اور پہلے میں اسے بیل بخشوں، اب میں اسے باقی مال و متاع بھی بخشوں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حلم کو مت آزما، اس نے تیری جو پردہ پوشی کی سو کی، لیکن اب چونکہ تو خود اس معاملے کو عدالت کی طرف لے آیا ہے، اب تیرے حق میں یہی بہتر ہے جو میں نے کہا. اس شخص نے ایسی وہاں جذباتی تقریر کی کہ پورا شہر اور پورا دربار حضرت داؤد کے خلاف ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی کوئی انصاف نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ اس کو رسی سے باندھو اور لے کے میرے ساتھ آؤ، فلاں جنگل کے اندر فلاں درخت کے نیچے اس کا راز چھپا ہوا ہے. حضرت داؤد اس کو لے کے اس جنگل میں گئے، اس درخت کے نیچے، ادھر گھاس اگی ہوئی تھی، سبزہ اگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ درخت کی جڑوں کو کھودو، اس کی جڑوں کے اندر سے تمہیں ایک لاش ملے گی، اس لاش کے ساتھ ایک چھری پڑی ہے، اس چھری کے اوپر اس بیل کے مالک کا نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ چھری اس کی تھی، وہ قتل اس نے کیا ہے. اور وہ جس کو قتل کیا وہ اس کا آقا تھا، اور یہ شخص جو بیل کا مالک ہے یہ اس کا غلام تھا. اس نے اس شخص کی بیوی کے ساتھ مل کے اس شخص کو قتل کیا، اس کا مال ہضم کیا. یہ اس وقت بچہ تھا جس نے آج بیل مارا ہے، یہ بچہ تھا، یہ بھاگ گیا وہاں سے اور یہ کہیں بڑا ہوا. بیل کے مالک نے، اس غلام نے اسے نہیں دیکھا، اور وہ یہی دعا کرتا تھا کہ مجھے میری روزی بغیر محنت کے دے دے، کیونکہ میرے باپ نے محنت سے روزی کمائی تھی، میرا حصہ وہ ایک خاصر نے لوٹ لیا تھا. تو وہ خدا سے اس مان اور بھروسے پہ دعا کرتا تھا کہ تو تو جانتا ہے میری ملکیت کی، تو تو جانتا ہے میری میراث کی، تو میں محنت نہیں کروں گا، مجھے بغیر محنت کے دے. وہ اس لیے یہ شخص دعا کرتا تھا کیونکہ یہ آقا تھا جو قتل ہوا، اور جس نے قتل کر کے وہ بیل رکھا، مال و زر رکھا اس کا، وہ یہ شخص تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر والوں سے اور دربار والوں سے فرمایا کہ اب بتاؤ اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مستحق ہے اسی بات کا کہ اس پہ تعزیر لاگو کی جائے، قصاص کیا جائے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ سارا مال جو اس شخص کی ملکیت تھا، آپ نے وہ اس شخص کو دیا جس نے بیل مارا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلم تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھتا ہے، اس کو مت چھیڑو.
اگر تم اس کے علم کو چھیڑو گے اور اپنے عیبوں کی طرف نہیں دیکھو گے، اپنی خطاؤں کی طرف نہیں دیکھو گے، اپنے اندر کی نقائص کی طرف نہیں دیکھو گے، اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھو گے، اور اپنے حق ہونے کو ہر جگہ پر بڑا ڈھنڈورتے پھرو گے، تو یاد رکھو اللہ کا علم ایک جگہ آتی ہے جہاں تمہارے عیبوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ تو جتنی مہلت اس نے دی ہے اس کی مہلت کو قبول کرو اور اس کے علم کو مت آزماؤ۔ یہ کہانی لکھ کے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہانی لکھنے کا مطلب یہ تھا، ایک تو تمہیں اللہ کے پیارے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ بتاؤں اور یہ بتاؤں کہ اللہ نے ان کو کیسی صلاحیتیں عطا کی تھی، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ وہ چور کون ہے، وہ بے محنت رزق مانگنے والا شخص کون ہے، اور وہ بے کون ہے، اور وہ بادشاہ عادل کون ہے، وہ داؤد کون ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہانی لکھ کے فرماتے ہیں، لوگوں وہ چور تمہارا نفس ہے، اور وہ شخص جو بے محنت روزی کا مطالبہ کرتا ہے وہ تمہاری عقل سلیم ہے، اور وہ بیل جو اس نے مارا فرمایا وہ تمہاری خواہشات اور تمہاری شہوت اور تمہاری نفسانیت ہے، اور جس نے اسے پائے انصاف تک پہنچایا فرمایا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیض سے وہ مرشد کامل ہوتا ہے جو تمہیں نفس کے شر سے پناہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو نفس ہے یہ فرمائی چاہتا ہے، یہ شہوت چاہتا ہے، یہ نفسانیت چاہتا ہے، یہ انانیت چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ عقل سلیم کا کوئی وارث موجود نہ رہے، لیکن جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ عقل بچ جاتی ہے، اور وہ ہر وقت اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی رہتی ہے کہ میرے مولا تو یہ جانتا ہے کہ ہدایت میرا حصہ ہے، مجھے ہدایت عطا فرما، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، اپنے فضل سے مجھے ہدایت کا نور عطا کر دے۔ مگر اس کا نفس اس پہ اتنا غالب آ جاتا ہے، اس کا نفس اس پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے جو اس کو ہدایت کی طرف جانے نہیں دیتا، جو اس کو رحمت کی طرف جانے نہیں دیتا، جو اس کو گناہوں کے اندر مبتلا رکھتا ہے، اندیشوں کے اندر مبتلا رکھتا ہے، غلط فہمیوں کے اندر مبتلا رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تو اپنی خواہشات نفس کو قتل کر دے گا، کیونکہ وہ جو بیل اس نے ذبح کیا وہ اس کی خواہشات نفس ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ غور کریں کہ جو چیز ہماری آخرت کے حق میں ہے ہمارا جسم اسے پسند نہیں کرتا، اور جو چیز ہماری عاقبت میں ہمارے خلاف جاتی ہے ہمارا جسم اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے زناکاری سے منع کیا، جسم اور خواہش زنا کی طرف مائل رہتے ہیں۔ اللہ نے بدمزی سے منع کیا کہ کسی کی عزت آبرو کی طرف بری نگاہ سے مت دیکھو، مگر جسم اور خواہش اسی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر کئی چیزوں کے استعمال سے منع کیا۔ ہمارا جو نفس ہے، ہماری جو خواہش نفس ہے، ہماری جو شہوت ہے، ہمیں اسی طرف دھکیل کے لے جاتی ہے جس سے اللہ نے منع کیا۔ اس کے برعکس وہ کام جو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری فلاح اور بقا کے لیے ہمیں حکم دیا وہ ہمارے نفس کو اس کی سر انجام دہی گراں گزرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کی راہ میں چلنا، مثال کے طور پہ نیکی اختیار کرنا، پاکیزگی طہارت اختیار کرنا، باوضو رہنا، قبلہ رو ہونا،
بکثرت ذکر کرنا، بکثرت نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنا، حضور کی سنت اور شریعت کی مطابقت کرنا، یہ سارے وہ عمل ہیں جو ہمارے نفس کو گرا گزرتے ہیں. لیکن آپ غور کریں، نفس اس طرف مائل رہتا ہے جس سے ہماری عاقبت خراب ہو، اور جس طرف نفس مائل نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہماری عاقبت کی بہتری ہوتی ہے. نفس ذکر سے روکتا ہے، نفس نماز سے روکتا ہے، نفس نیکی سے روکتا ہے، نفس پاکی سے روکتا ہے، اور کدھر لے جاتا ہے؟ گناہوں کی طرف، بدی کی طرف، ناپاکی کی طرف. وہ چاہے جسم کی ناپاکی ہو، وہ چاہے آنکھوں کی ناپاکی ہو، وہ چاہے عقل کی ناپاکی ہو، نفس آپ کو ہمیشہ اس طرف لے کے جائے گا. اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تمثیل، اس واقعے میں بیل کو انسان کا اپنا جسم قرار دیا کہ جب تک تو اپنی خواہشات جسمانیہ کو، اپنی خواہشات شہوانیہ کو جب تک اس بیل کی طرح حلال نہیں کر دیتا تب تک تیرے نفس کو تکلیف نہیں پہنچتی. اور تیرا نفس جو ہے یہ تیرے خلاف مدعی بنے گا، اور جب یہ مدعی بنے گا تو سمجھ لے تیرے لیے ایک راستہ کھل گیا. نفس کے خلاف تو کھڑا ہوگا، اور نفس کے خلاف کھڑا ہونا تجھے دربار داؤد تک لے کے جائے گا، یعنی کسی مرشد کامل کی راہ دکھا دے گا. اور جب مرشد کامل کے پاس پہنچتے ہو تو وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ ایسے اعمال بتاتا ہے جن سے انسان کی شہوت مغلوب ہوتی ہے، انسان کی نفسانیت مغلوب ہوتی ہے، انسان کے اندر بدی اور بدی کی قوت مغلوب ہوتی ہے، انسان کے اندر کا شر اور شر کی قوت مغلوب ہوتی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ جب تم کسی اللہ والے سے جڑ جاؤ گے وہ تمہیں تمہارے نفس کے اوپر غالب کر دے گا. اور وہ خزانہ جو تمہاری عقل سلیم کا تمہارے نفس نے لوٹا، وہ خزانہ تمہیں تمہارے دل کی دنیا سے، تمہارے اندر کی کائنات سے وہ خزانہ تمہیں نصیب ہوگا. میرے بھائی اور بزرگوں، مگر یہ بات جستجو کی ہے، مگر یہ بات طلب کی ہے کہ کون اس چیز کا طالب ہے، کون اس چیز کی آرزو رکھتا ہے کہ میں اپنی بدی کے اوپر اپنی نیکی کو غالب کر دوں. کون یہ چاہتا ہے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے شر پہ اپنے خیر کو غالب کروں، میں اپنی چاہت پر اللہ کی چاہت کو غالب کر دوں، میں اپنے نفس کے اوپر اپنے اندر کے نور کو، اپنی روح کو غالب کر دوں. میرے دوستو، ہم اس دنیا میں اپنی روح کے بارے میں کم سوچتے ہیں، اسی لیے جو ہم وہ مکان تعمیر کرتے ہیں اپنے ارد گرد، اس کے اندر کوئی روشن دان نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی کھڑکی نہیں ہوتی، ہمارے اندر اسی لیے گھٹن رہتی ہے. لیکن اگر روشنی اندر آئے، تازہ ہوا اندر آئے تو ہمیں وہ نور اور انوار نصیب ہو سکتے ہیں، جس کے لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم چنانکہ قدر تنس جامود قدر جان از برتر جانا بود، کہ جس طرح بدن کے لیے روح کی حیثیت ہے اسی طرح روح کے لیے محبوب حقیقی کی حیثیت ہے. کیسے؟ غور کریں، یہ جسم کب تک اپنی قدر رکھتا ہے؟ جب تک اس کے اندر، بولیں، جب تک اس کے اندر روح ہے. جب روح نکل گئی جسم اپنی قدر کھو دیتا ہے. جب روح نکل جائے تو یہ مردہ ہو جاتا ہے، یہ تعفن پھیلاتا ہے، یہ دفن کر دیے جانے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ میت ہے، یہ مردہ ہے، اس کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ جس طرح جان
بدن کے لیے ضروری ہے، جان روح کو کہتے ہیں، جس طرح بدن کے لیے جان ضروری ہے اسی طرح جان کے لیے جانان ضروری ہے۔ جس طرح بدن کے لیے تن کے لیے جان ضروری ہے، فرمایا جان کے لیے جانان ضروری ہے۔ جس طرح بدن کے لیے روح ضروری ہے، روح کے لیے محبوب حقیقی کا قرب ضروری ہے۔ محبوب حقیقی کا قرب، محبوب حقیقی کا واصل اور محبوب حقیقی کی معرفت ضروری ہے۔ قدر جان پر تبے جانا بہت، روح کو محبوب کی تجلی کس سے نصیب ہوتی ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، روح کو محبوب حقیقی کی تجلی محبوب حقیقی کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ محبوب حقیقی کا پرتاؤ، محبوب حقیقی کا نور، اس کے انوار اور اس کی معرفت روح کو اس کے ذکر کی کثرت سے نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح اولیاء کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ مجھے نبی اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نصیب ہو جائے، کہا اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ نبی پاک کے صلاۃ والسلام پڑھے۔ تو حضور پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا بندے کو حضور کی زیارت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو جسے کثرت سے یاد کرتے ہو، جسے کثرت سے دل میں بساتے ہو، کثرت سے دل و دماغ جس کی جانب گامزن رکھتے ہو، وہ اپنے آپ کو تمہارے اوپر منکشف کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے انوار کو، تجلیات کو۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم محبوب حقیقی کی طرف جاتے ہو، جان کے جانان کی طرف جاتے ہو، روح کے محبوب کی طرف جاتے ہو، تو اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا وہ ان حجابات کو اٹھاتا ہے، وہ پردوں کو اٹھاتا ہے جو تمہارے دل کی آنکھوں کے سامنے پڑے ہیں۔ جب حجابات اٹھتے ہیں، جب پردے اٹھتے ہیں، درجہ بدرجہ تم اس کے قریب ہوتے جاتے ہو، اس کے قریب ہوتے جاتے ہو، اس کے قریب ہوتے جاتے ہو، حتیٰ کہ اس درجے کو پا لیتے ہو جہاں وہ تمہیں اپنے انوار اور اپنے تجلیات کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے کہا حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حقیقی ذاکر وہ ہے جو اپنے مذکور تک پہنچ جائے۔ حقیقی ذاکر وہ ہے جو اپنے مذکور تک پہنچ جائے۔ تمام افراد محبت سے تشریف رکھیں، ذوق اور شوق سے تشریف رکھیں۔ شہباز عارفہ، مرشد ماں، قائد ماں، جانشین سلطان الفقر، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت صفی سلطان محمد علی صاحب مسند صدارت پر رونق افروز ہیں اور آج کی اس تقریب کو اپنے انوار سے منور فرما رہے ہیں اور اپنی موجودگی کے فیضان سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کی موجودگی، آپ کے فیضان سے فیضیاب ہو رہی ہیں۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جس طرح اللہ کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں کے ساتھ بیٹھنا بھی سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، ذاکر وہ ہے جو اپنے مذکور تک پہنچ جائے، عالم وہ ہے جو اپنے معلوم تک پہنچ جائے، صادق وہ ہے جو تصدیق تک پہنچ جائے، زندہ وہ ہے جو زندگی عطا کرنے والے تک پہنچ جائے، نیک وہ ہے جو اپنی نیکی اور خیر کو غالب کر لے، اور طالب وہ ہے جو اپنے مطلوب تک پہنچ جائے۔ لیکن وہ پہنچتا کیسے ہے؟ کثرت سے اس کو یاد کرنے سے۔
اپنی توجہ کو اس کی جانب کر لینے سے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے، اس راز تک پہنچنے کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے، کون سی منزل، کون سی حقیقت؟ کہ ہمارا نفس مغلوب ہو جائے، ہماری بدی مغلوب ہو جائے، ہمارا شر مغلوب ہو جائے، اور خیر غالب آ جائے، نور غالب آ جائے، رحمت غالب آ جائے، کرم غالب آ جائے، اور ہم اللہ کی چاہت کے اوپر گامزن عمل ہو جائیں، ہم اللہ کی محبت کے اندر کامل ہو جائیں۔ اگر اس کو چاہتے ہو تو اس کا طریقہ محبوب حقیقی کی یاد ہے، جسے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں ذات کی تلقین فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات کو اپنی آنکھوں میں سجا لیتا ہے، اپنے دل میں سجا لیتا ہے، اپنی روح میں سجا لیتا ہے، تو گویا اس کی جان اپنے جانان تک پہنچ جاتی ہے، تو گویا وہ اپنے گوہر مراد تک پہنچ جاتا ہے، گویا وہ اپنے مطلوب اور مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں، جو اخلاق میں، احسان میں بندے کو کامل کرتی ہیں، محبت میں کامل کرتی ہیں، مربت سکھاتی ہیں، سوز و گداز سکھاتی ہیں، احترام انسانیت سکھاتی ہیں، احترام آدمیت سکھاتی ہیں، میرے بھائیوں وہ تعلیمات انسان کے سینے سے پھوٹتی ہیں، کثرت ذکر کے ساتھ نصیب ہوتی ہیں، ذکر الہی کے ساتھ نصیب ہوتی ہیں، ذکر الہی کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہمارے حضور مرشد کریم جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب اسی دعوت کو لے کے دنیا بھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اسی دعوت کو لے کے آپ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو لے کے، اسی دعوت کو، انہی تعلیمات کو لے کے اصلاحی جماعت چل رہی ہے کہ لوگوں آؤ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور کر دو، لوگوں آؤ اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے روشن کر لو، اللہ کے نام سے روشن کر لو۔ اس کے ساتھ انسان کے وجود میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، رکت پیدا ہوتی ہے، انسانیت پیدا ہوتی ہے، درد انسانیت پیدا ہوتا ہے، نبی پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور انسان اس دنیا کے اندر بھی کامیاب لوگوں کے اندر شمار ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب لوگوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آؤ اس ذکر پاک سے اپنے سینے روشن کرو، اپنے سینوں کو مدینہ بنا لو، اپنے سینوں کو روشن آئینے بنا لو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ الف اللہ جب میری بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہوں، نفی اس بات تا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جام پھلڑتے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔